مناف ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کا کفر ثابت کرنے کے لیے، ان کو کافر ثابت کرنے کے لیے زور لگایا گیا، کتابیں لکھی گئی. اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو قصہ پارینہ بن چکا، یہ تو بہت دن ہو چکے، بھائی یہ فتنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گولڈا شریف کے اندر موصوف ایز اے مفتی کام کر رہے ہیں، اور اتنی ہلکی گفتگو اور اتنی ناقص گفتگو اور اتنی کمزور گفتگو کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اتنے بڑے آستانے پہ بندہ براجمان ہو اور پھر ایسی گفتگو کرے جس سے 14 صدیوں کے جو ائمہ حضرات ہیں، اکابرین حضرات ہیں، ان کو اپنے جملے کی زد میں لے لے اور پھر ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنائے. تو ایسے مفتیوں پہ بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ قبلہ آپ نے جو اس کو فتنہ بھی کہا، تو آپ کی ساری گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پیچھے جتنی صدیوں میں ائمہ حضرات نے جو عدم ایمان ابو طالب پہ گفتگو کی ہے، تو آپ کے کہنے کے مطابق یہ سارے سازشیں کرتے رہے ہیں، اور یہ سارے صرف ایک ہی چاہت رکھتے تھے کہ ایمان ابو طالب ثابت نہ ہو. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بلا آپ نے جو یہ زیادتی کی ہے اور یہ جو ان جملوں کے ذریعے سے 14 صدیوں کے ائمہ حضرات کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ وہاں پر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، اس کو کسی نے ٹوکا تک نہیں. قبلہ آپ کی یہ تنقید کہاں کہاں تک پہنچی ہے؟ آپ کی تنقید تفسیر النصفی پہ بھی پہنچی ہے، صاحب تفسیر النصفی پہ، اور آپ کی تنقید معالم التنزیل پر بھی پہنچی ہے، اور آپ کی تنقید تفسیر مظہری پر بھی پہنچی ہے. یہ ساری تنقید میں دکھا رہا ہوں کیونکہ سب نے عدم ایمان ابو طالب پہ یہ سب نے گفتگو کی ہے، اور تفسیریں انہوں نے اسی بات پہ لکھی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کی تنقید تفسیر ابن کثیر پر بھی پہنچی ہے، اور آپ کی تنقید جناب والا تفسیر ابن عباس پہ بھی پہنچی ہے. یہ چند تفسیریں ہیں جو میں نے نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اور آپ کی تنقید جناب والا امام اعظم ابو حنیفہ پر پہنچی ہے. آپ کی تنقید جناب شرح علامہ زرقانی پر بھی پہنچی ہے، تنقید ان پر بھی ہوئی ہے. اسی طریقے سے آپ کی تنقید سبع سنابل پر بھی ہوئی ہے. اسی طریقے سے آپ کی تنقید جو ہے یہ کشف المحجوب پر بھی ہوئی ہے. میں یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ پتہ ہے آپ کو، آپ نے یہ جو جملے بولے ہیں یہ سارے یہ زد میں آتے ہیں. اسی طرح آپ کی تنقید المعتقد فی المعتقد میں بھی پہنچی ہے، اور آپ کی تنقید جناب المعتقد کے جو جس کا حاشیہ امام اہل سنت نے لکھا ہے اس پر بھی پہنچی ہے. اور سب سے بڑھ کر تنقید جو ہے آپ کی تحقیق الحق فی کلمت الحق بابا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے وہاں پر خوب ظلم کیا ہے، جبکہ انہوں نے بھی عدم ایمان کا قول اسی کے اندر ذکر کیا ہے. 3 کو مسلمان میں گنا ہے، اور باقی جو ہے انہوں نے کفر پر رکھے ہیں، جن میں ابو طالب کو بھی ذکر کیا ہے انہوں نے. اسی طریقے سے آپ نے جناب والا یہ شدید تنقید کی ہے اپنا الہدایہ میں، صاحب ہدایہ پر بھی آپ نے تنقید کیا. اسی طریقے سے آپ نے تنقید کی ہے امام فخر الدین رازی پر بھی. میں یہ ساری باتیں، اور آپ نے جو سب سے بڑھ چڑھ کر جو تنقید کی ہے وہ امام اہل سنت پر آپ نے تنقید کیا. اب اندازہ لگائیں کہ اتنے سارے ائمہ حضرات کو آپ نے ان پر تنقید کی ہے، اور آپ نے ان سب کو فتنہ پرور کہا ہے. تو اب آپ پر کیا حکم شرعی ہوگا؟ آپ کو رجوع کرنا چاہیے، آپ کو اس پر توبہ کرنی چاہیے. تو اگر جو بات سمجھتے ہیں کہ اتنے سارے ائمہ حضرات پر جو آپ نے تنقید کیا ہے، آپ ہرگز ان کے علمی معیار کے برابر آپ کا معیار نہیں ہے. آپ نالائق قسم کے لوگ ہیں، اور جن کو یہ نہیں معلوم کہ اپنے اکابرین کی اتباع میں چلنا ہوتا ہے، نہ کہ خود مجتہد بننا ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا ہو گیا
ایک پوری جماعت نکل کھڑی ہوئی ہے اور یہ اس طریقے سے فتوے داغنا شروع کر دیے انہوں نے. تو کتنے بڑے ائمہ حضرات پر آپ نے یہ سارے جتنی بھی یہ کتابیں میں نے دکھائی ہیں ان سب نے عدم ایمان ابو طالب کے بارے میں لکھا ہے. اب آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے وہی کہنا ہے جو ابھی آپ نے کہہ دیا ہے. تو اس لیے عوام اہل سنت ان سے بالکل دور رہیں.